अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज़। प्रोग्राम में मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी इस्लामाबाद से, खावर खुमन हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, आज दिन भर और कल से लेकर आज तक खबर का जिसका चर्चा था वो था चीनी कमीशन की रिपोर्ट, लेकिन 3 बजे के करीब अचानक ही एक ऐसी खबर चली जिसने सारा मंजर ही तब्दील कर दिया, रायज़नी का सारा सिलसिला ही बदल कर रख दिया। और वो तैयारा जिसे 2:55 पर अपनी मंजिल पर पहुँचना था, एक रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया और भोजा एयरलाइंस एयर ब्लू हादसा और PK661 की यादें ताज़ा कर गया। ये हादसा तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे हादसा हैं जो कि इससे पहले फ़ज़ाई तारीख़ में रूनुमा हो चुके हैं। और फ़्लाइट ऑपरेशन यहाँ अमरी काबिल ज़िक्र है कि फ़्लाइट ऑपरेशन तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद रिज्यूम हुआ था पाकिस्तान में। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब का ये इरादा है कि वो कुछ देर बाद नुकसानात के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। या साहब, हमें मुतासरीन के साथ दिली हमदर्दी भी है, इस सानहे पर बेपनाह दुख भी है, लेकिन ये हादसा पहला हादसा नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? उसे क्या कह सकते हैं, जब हो जाता है हादसा आप अफसोस कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं। कहने को तो आसान है कि जी पहले भी हुए, पता नहीं क्या ख़राबी थी या नहीं थी, लेकिन बस जब ऐसे कोई हो जाए तो हम तो यही कहते हैं कि जी नसीब थे, तकदीर था, ये था, वो था, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट की हदूद में रिहायशी इमारतों का बनाना, फिर उसे उन्हें इजाज़त देना, फिर डबल स्टोरी उन घरों का होना, ये तो आप ऐसे रिस्क है ना जो आप खुद लेते हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप वो अपने हमारे आप शहर देखें, बेहंगम तरीके से वो हुए हैं, कोई पूछने वाला यहाँ पे है कोई नहीं। अब ये जो इलाके हैं पहले ऐसे नहीं थे, कराची एयरपोर्ट के नहीं, वो पहले नहीं थे, और जो मलीर वगैरह के इलाके भी थे तो वो उसमें वो इतना उनमें आबादी वगैरह नहीं थी, लेकिन ये ऐसे वो बनते गए हैं। लेकिन तैयारा तो वहाँ घरों पे गिरा है। ज़्यादा हौलनाक है ये ज़्यादा खौफनाक है तसव्वुर करना। जैसे कोरोना की वबा के अरसे में कहा जा रहा है स्टे होम स्टे सेफ, आप घरों में भी हैं तो आप महफूज नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई हादसा, कोई फ़नी ख़राबी आपके घर बैठे मौत का सबब बन सकता है। साहब, मैं तो ये कहूँगा, जब वो क्या हम कहते हैं, आई को कोई टाल नहीं सकता। हाँ, वो जो हम कहते हैं ना, जो हमारा वो जो तवक्कुल वाली वो वाली चीज़ जो है कि जो वो लिखी होती है, हालांकि पता नहीं उसके बारे में अब क्या कहा है। लेकिन ये प्रिवेंट तो किए जा सकते हैं ना या साहब, इस तरह के हादसा प्रिवेंट तो किए जा सकते हैं। सेफ्टी रिकॉर्ड्स कई एयरलाइंस का ज़्यादा अच्छा होता है, कईयों का नहीं होता। ये तो बिल्कुल रोज़े आया, मतलब बिल्कुल आया है ये बात कि कईयों के वो होता है बस सेफ्टी रिकॉर्ड्स, और मेरे ख्याल हमारे PIA का इतना जो है अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं है। जो आपने वो याद होगा आपको, जो इस्लामाबाद में मागला हिल्स, अब वो जाके आप पहाड़ों में टकरा रहे हैं 152 पैसेंजर्स, और वहाँ पे आपको पता है एयरपोर्ट क्या है, वो तो आंखें बंद करके आपको लैंड करना चाहिए, वो कोई पराई ज़मीन तो थी नहीं, और आप जाके वो पहाड़ों में जा रहे हैं जी। और कई ऐसे वो चीज़ें होती हैं। एयर ब्लू, हाँ जी, मागला हिल्स पे गिरा था, लेकिन कोई जिम्मेदारी इसकी कबूल करेगा सलमान साहब, या ये टू अर्ली टू से दैट? देखिए आयशा, इस पे भी तहकीकात होनी है, लेकिन आप जो बात कर रही थी, देखिए दुनिया में आने वाले हर शख्स ने वापस जाना है, और इसे ज़िंदगी का सफ़र कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इस वाक़े पे पूरे मुल्क के अंदर एक दुख, कर्ब और गम की कैफियत है, और वो लोग जो जहाज़ में सवार थे वो तो अपनी मंजिल के करीब तर थे, लेकिन उनमें से ईद मनाने जा रहे थे, अपने अजीज़ों अकारब से मिलना था, कईयों ने अपने बच्चों से जाके मिलना था, कईयों ने अपने वालिदैन से जाके बगलगीर होना था। लेकिन बहरहाल इस वाक़े का दुख और गम सारे पाकिस्तान में एक तरह से है। और जहाँ तक आप हादसात की बात कर रहे हैं, देखिए हादसात ये नहीं कि पाकिस्तान में हैं, दुनिया के अंदर भी इस तरह के तैयारों के हादसात हुए हैं, लेकिन PIA एक वक्त में ये एक्सीलेंट एयरलाइन थी, और इसकी तारीख ये है कि आज आप मशरिक़ वस्ता की बड़ी बड़ी एयरलाइन जो हैं वो PIA के लोगों ने जाके उन्हें मुनज़्ज़म किया, बनाया, लेकिन PIA पीछे की तरफ जाती गई और वो एयरलाइंस आगे की तरफ चली गई। मैं समझता हूँ कि ये जहाज़ जो ये एक्चुअल फ्रांसीसी कंपनी का जहाज़ था, और चाइना की एक कंपनी से लीज़ पे PIA ने लिया था,
اور جو جہاز کے پائلٹ ہیں وہ بڑا ایکسپرٹ پائلٹ تھا. لیکن یہ بات جو آ رہی ہے کہ ریزرویشن ظاہر کی گئی تھی جہاز کے حوالے سے, تو یہ چیزیں اب ساری تحقیقات میں سامنے آئیں گی. ویسے تو تحقیقات بھی جب آتی ہے اس کے بعد وہ گول ہو جاتی ہے. اگر تحقیقات پہ عمل درآمد ہو تو یقیناً ایئر لائن کی کارکردگی بھی بڑھے. اس ایئر لائن سے پاکستان کے لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی تھی اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیند اب پی اے کی مینجمنٹ کی کورٹ میں ہے کہ وہ سارا واقعہ اس کی جو اسباب تھے وہ قوم کے سامنے لے کے. اچھا, برڈ ہیٹ فیکٹر بھی اس میں پروفیسر صاحب دیکھا جا رہا ہے, اور پھر یہ کثیر المنزلہ عمارتیں جو کہ ایئرپورٹ کی حدود کے اندر بہت قریب ہی, یعنی کہ پائلٹ 50 to 60 سیکنڈز کے فاصلے پر تھا اس سے رن وے سے. تو ان مسائل کی طرف سنجیدگی سے غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ہے کہ واقعہ جو ہوا ہے اس سے پورا ملک افسردہ ہے, غمزدہ ہے, اور ان کے غم میں شریک ہے جن کے عزیز رشتہ دار اللہ کے پاس چلے گئے اس حادثے کی وجہ سے. کچھ زخمی ہوئے ہیں, چلیے وہ خوش قسمت ہیں, معجزاتی طور پر کچھ افراد بچ گئے ہیں. ایسے سانحات میں ویسے یہ ممکن نہیں ہے, اس کے چانسز بہت کم ہیں. تو افسوس تو ہے اور غم بھی ہے جی. لیکن اس میں اصل فیصلہ تو ایک انویسٹیگیشن ہوگی. دو قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ایسی صورت میں. ایک تو پی آئی اے خود کرے گا کیونکہ یہ ان کی کمپنی ہے. جی. دوسرا, جس کمپنی کا یہ ایئر کرافٹ ہوتا ہے, ایئر بس اگر ہے تو کمپنی بھی انویسٹیگیشن کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ کمپنی کی اپنی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہوتی ہے کہ اس قسم کے جہاز حادثوں میں, اس قسم کے حادثوں میں آ جاتے ہیں تو وہ اس کو انویسٹیگیشن کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی ایرر تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو فلائٹ پاتھ ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, جب جہاز نیچے آ جاتا ہے, جب وہ لینڈ کرتا ہے, اس کے جو فلائٹ پاتھ ہے اس کے نیچے اور اس کے ساتھ آپ نے کالونیز بنائی ہوئی. لاہور میں بنی ہوئی ہے, اور جگہ بھی اسی طرح ریزیڈینشل ہیں, یا تو پیرلل ہیں یا بالکل فلائٹ پاتھ پہ ہیں. اب یہ جو جہاں فلائٹ پاتھ پہ ہیں, جب جہاز نیچے آ رہا ہوتا ہے اس وقت میرا خیال ہے یہ ایریاز کلیئر ہونے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو پاپولیشن کا فیکٹر ہے, جہاں جگہ ملتی ہے وہاں گھر بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بہت سے لوگوں نے زمین بیچ دی, ایگریکلچر زمین تھی نا یہ ساری, یہاں پہ کھیت ہوا کرتے تھے, سبزی ہوا کرتی تھی جو شہروں کو سپلائی ہوتی تھی, تو پھر لوگوں نے یہاں ان کو بیچ کے گھر بنانے شروع کر دیے, اور وہ گھر بالکل فلائٹ پاتھ پہ ہیں. آپ کو کئی جگہ احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کی چھتوں کے اوپر سے آپ کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ لاہور میں بھی یہ ہوتا ہے, اور جگہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. تو فلائٹ پاتھ پہ, جب ایئرپورٹ کے قریب, فلائٹ پاتھ کے نیچے گھر نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جانی چاہیے. اس سے پہلے بھی جو حادثات ہوئے ان کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹس تو مرتب ہوئیں, نامعلوم کہ ان پر کس حد تک عمل ہو سکا. لیکن خبر اس سے پہلے کورونا کرائسس اور یہ حادثہ کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ قومی سطح پر سوگ کا اعلان کیا جائے, عید نہایت سادگی سے منائی جائے؟ میرے خیال میں پہلے بھی کرونا کی وجہ سے ایک جو کمپین چل رہی تھی ملک کے اندر کہ جی ہمیں یہ عید سادگی سے منانی چاہیے, گو کہ لوگ اس پہ زیادہ کان نہیں دھر رہے تھے, بازاروں کے اندر کافی زیادہ رش تھا. لیکن اوورآل اگر دیکھیں کہ آج کے اس سانحے کے بعد جو لوگوں کو موڈ لگ رہا ہے, جسے بھی بات کریں, کہیں پہ ٹیلی فون کریں, تو بالکل لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں, پریشان ہیں. اور سرٹنلی کل پرسوں یہ جو اسٹوری فردر ڈیولپ ہوگی, فیملیز کے بارے میں بات ہوگی, اس میں کن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے, کون کس سلسلے میں جا رہا تھا, کتنے عرصے بعد جا رہا تھا, فلائٹس اتنے عرصے کے بعد 2 مہینے تک جو ہے انٹرنل ایگزیکٹلی. تو وہ پھر ایک پورے کا پورا ماحول بن جاتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہ عید کم از کم میرے خیال میں ہم اسی غم میں گزاریں گے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے, اور ان خاص طور پر ان فیملیز کے لیے جن کے سڈنلی ان کے ہاں تو قیامت گزر گئی نا, جس کے گھر یہ خبر گئی ہے, یا جن کا جو پیارا اس دنیا سے گیا, ان کا جو دکھ ہے اس کے ساتھ ہم بس اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں. وہ جو غم اور رنج انہوں نے برداشت کرنا ہے, اور ان کی زندگیوں پہ جو اثرات ہوں گے وہ وہی جانتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے حادثے کی, کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے ساتھ. دیکھیں کسی بھی جو فلائٹ اس طرح کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, امیجیٹ آپ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو ڈیفینیٹ بات نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا.
آپ جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی کہ کیا جب جہاز اڑا تو اس وقت جہاز کی صحت کیا تھی، کیا جو اس وقت جو ایک پراپر انسپیکشن چاہیے ہوتی ہے جہاز کو اڑنے سے پہلے، ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے، کیا وہ ٹھیک اس کو ملا تھا، کیا جو پائلٹ نے جہاز اڑانے سے پہلے اپنی سیٹسفیکشن دی تھی کہ جی بالکل یہ میں جہاز اڑا رہا ہوں. تو جو پائلٹ جہاز اڑاتا ہے کیپٹن، اس کے اوپر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی لکھ کے دیتا ہے جی میں بالکل سیٹسفائی ہوں اس جہاز کو اڑانے کے لیے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ جہاز کو میں اپنی منزل پہ لے کے جاؤں. کیا وہاں پہ کوئی خدشات کا اظہار تو نہیں کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات کرنے والی ہے، جس کی طرف سلمان غنی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ پچھلے 72 سال میں اس ملک کے ادارے جو اس ملک کی شان آن تھے، دنیا میں ہماری پہچان تھی، دنیا کے بڑے بڑے جو سربراہان تھے، بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں، جو وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو نام پیش کیا کرتے تھے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو ایڈورٹیزمنٹ تھی نیو یارک ٹائم کے اندر چھپا کرتی، نیو یارک ٹائم میں چھپتی تھی، واشنگٹن پوسٹ میں چھپتی تھی کہ دس از ون آف دا بیسٹ ایئر لائنز آف دا ورلڈ. اور وہ ایک ایئر لائن تھی اور اس کا جو ہم نے حشر کیا، اب اس کا آپ ذمہ داری ملٹی ڈکٹیٹرز پہ ڈال رہے ہیں، ہمارے جمہوریت پسندوں پہ ڈال رہے ہیں، بحیثیت قوم اوورال جو ہمارا رویہ ہے اس کے اوپر ڈال لیں، جس کے مرضی سر ڈال لیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. موجودہ حالات میں کوئی بھی ادارہ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ یہ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ پچھلے 72 سال میں جو ملک پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے اس ادارے کو دنیا کے لیے ایک مثال پیش کیا کے طور پر بنایا ہے، اور اس طرح ہم آگے جا سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ خاور، بہت سی لکیریں ایسی ہیں جو کہ پیٹی جا سکتی ہیں ایسے حادثات کے بعد. لیکن بات تو تب ہے نا جب کوئی ذمہ داری کا تعین کرے کہ ذمہ دار اصل میں ہے کون، اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کبھی مستعفی بھی ہو. ہمارے ملک میں ایسے بہت سے سانحات ہو چکے ہیں، لیکن آج تک اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے ہر ذمہ دار ہی کتراتا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جن معاملات کا ذکر خاور نے کیا انہی معاملات سے جڑی ایک چینی کمیشن رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو لے کر وزیر اعظم کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی اب ذرا بات کر لیتے ہیں. اس میں فریم زیادہ کیا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ٹھیک کاروبار کیا اور وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ ٹھیک ہیں، ایماندار ہیں. ویسے ایاز صاحب اس میں تو تذکرہ کچھ اور لوگوں کا بھی ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب ایسے ہیں جو کہ نمایاں ہو رہے ہیں. کیا تعین کر دیا اس رپورٹ نے کہ اصل ذمہ دار کون ہے، مافیا کون ہے، کارٹل کون ہے؟ نام جو ہیں وہ آئے ہیں. یہ نام اس کمیشن کی رپورٹ میں نہ بھی آتے تو ہمیں پتہ تھا. وہ ایک اجارہ داری، وہ جسے انگریزی میں کارٹل کہتے ہیں، چینی کا وہ ہے. کچھ گروپس ہیں جنہوں نے سارا اس کو کنٹرول کیا ہوئے. 6 ہیں جن کے پاس 51% جو ہیں وہ سارا پروڈکشن ہے، اور انہوں نے اتنا کمایا بلینز میں ہے. وہ تو بلینز آج کل ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کوئی آنوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی وہ 150 بلین ہے، 100 بلین، بھائی بڑی بھاری رقوم ہوتی ہیں. وہ سارے کے سارے یہ کھا گئے. اب جو ہے بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے پبلک کر دی، بڑا کارنامہ کیا آپ نے. اور بھائی پبلک کر دی، پہلے سے تھا. پھر آپ نے کہا ایک نام آج کل چڑھ گیا ہماری زبانوں پہ، فورنزک آڈٹ، کہ جی فورنزک آڈٹ اس کا ہوگا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ جب ایکسپورٹ کی آپ نے اجازت دی تھی کہ جی آپ چینی کو ایکسپورٹ کریں، اور جس سے قلت پیدا ہوئی تھی، تو وزیر اعظم یہاں کے جسٹن ٹروڈو تھے، مہاتیر محمد تھے، کون تھے؟ جی یہی سوال تو شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں. نہیں آپ کو تو آپ جا کے لے کے آپ نے وہ شہباز شریف تک وہ بات ہے، پر بات میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کون تھا جی اس کا. جہانگیر ترین نے پیسے کمائے، اس کی شوگر مل ہے. وہ خسرو بختیار کا بھائی جو ہے اس نے بینک آف پنجاب سے کریڈٹ لائن لی. ذمہ دار آدمی تھے. ایک فیکٹری لگی، ایک سے اب وہ پتہ نہیں 2-3 ہو گئی ہیں. وہ سب نے مال بنایا. اس میں ہمارے جو معصوم ہیں، جو بالکل منسلئی ہیں، وہ ان کا کوئی قصور بالکل نہیں ہے. ان پہ تہمت جاتی ہے جو اس پہ وہ ہے. ہمارے عزیز جو ہیں وہ حمزہ اور سلمان جو ہیں وہ بھی ہیں. محترم اومنی گروپ بھی ہے وہاں پہ. وزیر اعظم اس وقت کون تھا جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ جانے دیں؟ یہ جو ہے فیصلہ آپ سے جہانگیر ترین نے کروایا تھا، یہ اومنی گروپ نے کرایا تھا. اور اگر تب شوگر کارٹل جو ہے
یا مافیا آپ استعمال کریں، اتنی طاقتور تھی کہ آپ اس کا وہ جو بات جو ہے آپ اسے رد نہیں کر سکتے تھے، تو قصوروار کون بنتا ہے؟ مطلب بات جو ہے، جو حکمرانی کا کوئی تقاضے ہیں یا نہیں ہے، یہاں پہ حکمرانی کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ تو اسی پہ ڈھول بجا رہے ہیں، دیکھیں جی کسی نے پہلے پبلک نہیں کیا، عمران خان دیکھیں نا جی شیر اعظم نے کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوا ہے بھائی؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو رپورٹس منظر عام پر نہیں آئیں ان کی کہیں اور جا کر نکلتی تھی، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے کم از کم تش تس بام تو کر دیا نا کہ اس لیول پہ کون ہے ویسے ایاز صاحب، اتنا تو ماننا چاہیے نا بھائی، ہو گیا تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں کیا ہوتا ہے ویسے سلمان صاحب، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ عائشہ، جب سے یہ ایشو چلا ہے تو میرا خیال اس بات پہ تو سب کا اتفاق رائے تھا کہ یہ شوگر مل مافیا شروع سے متحرک ہے، یہ پارٹیز کے اندر موجود ہوتا ہے، پارٹیز اقتدار میں آتی ہیں، اقتدار میں آ کے یہ سبسڈی لیتا ہے اور اربوں خربوں اپنی تجوریوں میں رکھ لیتا ہے اور لوگوں کا معاشی قتل عام ہوتا ہے۔ آپ جو بات کہلوانا چاہ رہی ہیں اس حد تک تو ہم ضرور کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی، اس نے اپنی رپورٹ دی، بہت بڑا کریڈٹ تھا، پھر کمیشن بنا، کمیشن نے ایک کام تو کر دیا۔ دیکھیں یہ باتیں جو بھی دیہاتی پس منظر رکھتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ شوگر ملز مافیا کس طرح، یہ صارفین کا اتنا نہیں کرتے استحصال جتنا کاشتکار کا کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ کاشتکار جو دن رات خون پسینہ ایک کر کے اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں وہ کس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے، کہ ان کے وزن میں ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کو قیمت کی فراہمی میں ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کی ٹرالی جا کے کھڑی رہتی ہے 4-4 دن، تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ایاز صاحب نے بالکل درست کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کو ہم چور اور ڈاکو کہتے رہے، وہ تو 51 روپے کلو چینی والے تھے نا۔ اصل بات چھوڑ دیں اب ساری کہ جی انہوں نے کتنی سبسڈی دی، بھائی یہ 3 ارب کی سبسڈی تو میرے صوبے سے گئی ہے نا، اور وہ چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کہ انہیں یاد ہی نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، اسے بھی چھوڑ دیں سبسڈی کو۔ جس بات کی کل وہ شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے تھے کہ 100 ارب سے زیادہ تو پاکستان کے عوام کو لوٹا گیا نا۔ اور بات یہ کہ میں تو مختصراً ایک فکرے کی بات کروں گا کہ کمیشن نے تو اپنا کام کر دیا، کمیشن نے نشاندہی ضرور کر دی ہے، کمیشن نے طریقہ واردات بھی بتا دیا ہے، کمیشن نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف شوگر ملز مافیا نہیں، اس میں کون کون سے ادارے کہاں کہاں پر اور حکومتیں کس طرح ان کو پرموٹ کرتی ہیں، ان کو تحفظ دیتی ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو تو میں سلوٹ کروں گا جب یہ 80 روپے والی چینی 50 روپے پہ واپس آئے گی، اور اگر یہ 50 روپے پہ واپس نہیں آتی تو یہ بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ ہوگا، بہت بڑا ایک ڈرامہ ہوگا پاکستانی قوم کے ساتھ، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو جب ہم یہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بڑے دیانتدار ہیں، یہ سب کچھ ان کے نیچے ہو رہا تھا۔ اور میں لنڈن کے ایک اخبار کی ایک رپورٹ ہے 2 روز پہلے کی، وہ میں ایاز صاحب کو اس کی کاپی بھی دوں گا، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ چینی مافیا کے ذریعے برس اقتدار آنے والی حکومت نے بالآخر چینی مافیا کو تحفظ دینا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کو کے لیے اس کمیشن کی رپورٹ کی اہمیت کتنی؟ دیکھیں جو ہے یہ جو چینی مافیا ہے یہ ہر پارٹی میں بیٹھا ہے، صرف ایک پارٹی میں نہیں ہے، سب پارٹیوں میں ہے۔ دیکھیں جو یہ جو ہے رپورٹ جو ہے نا، ایک طرح کی ایک چارج شیٹ ہے جو کہ انہوں نے پیش کی ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فردر انویسٹیگیشنز کریں، جو ایشوز اس میں ریز کیے گئے ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن کسی ایک ادارے کے سپرد نہ کریں بلکہ مختلف انویسٹیگیشن مختلف اداروں کے سپرد ہو۔ مثلا میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک جو ایشو جو کنسیڈر کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو سبسڈیز ملتی ہیں، اس دفعہ ملی، 2019 میں ملی، اس سے پہلے بھی ملتی رہی ہیں، تو ایک تو اسٹڈی یا انویسٹیگیشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جو سبسڈیز ہوتی ہیں یہ کس طرح ملتی ہیں، کون اس کو انفلوئنس کرتا ہے، کس کے اثر سے یہ سبسڈیز دی جاتی ہے، یہ سارا پروسیس جو رہا ہے ہر حکومت میں کبھی نہ کبھی ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی ایک انویسٹیگیشن کی بڑی جو ہے اسینشل آپ کو ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا شوگر فیکٹریز والے، انڈسٹری والے، یہ ڈبل بکس مینٹین کرتے ہیں۔ وہ عام طور پہ اچھے خاصے بزنس مین ہمیں جانتے ہیں، ہم ٹیکسیشن سے جو ڈیل کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈبل بکس ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈبل بکس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ساری فیکٹریاں ٹیکس پیئر ہیں،
टैक्स देती हैं। अच्छा, आप ये मामला FBR के सुपुर्द करें, ऐसा ही सोचा क्योंकि ये टैक्सेशन का मामला है ना, और ये सारे टैक्स पेयर हैं, लिहाजा FBR के जरिए सुपुर्द करें कि ये डबल बुक्स वाला इशू है, और FBR को एक्सपीरियंस है क्योंकि ये डबल बुक्स और जगह भी रखी जाती हैं। तीसरा ये है कि तीसरा जो बड़ा इशू इसके अंदर आपको नज़र आता है वो है प्राइस फिक्सेशन का, कि प्राइस 50 थी, 60 होगी, 80 होगी, 85 होगी। अब इसमें देखना ये है कि क्या प्राइस की जो फिक्सेशन है फैक्ट्री वाले अलोन करते हैं या इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी दखल होता है। इसके अंदर जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके रोल को स्टडी करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि वो भी एक तरह इन्वॉल्व होती है, उसका भी एक बिहेवियर जो है वो प्राइसेस को डिटरमिन करने में इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि क्या प्राइस ये खुद ही करते हैं या इसमें गवर्नमेंट के लोग होते हैं। अगर गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जिस तरह मैंने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया है, तो आप ये देखें कि वो गवर्नमेंट वाले फिर सोते क्यों हैं, गवर्नमेंट बाद में रोती क्यों है। फिर उसके अलावा जो एक और चीज़ जो देखने वाली है कि इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, फलां ग्रुप ने किया, इतने परसेंट लिया, इतने परसेंट, कुछ नाम हमने देखा नहीं है इसके अंदर। 88 फैक्ट्रीज है ना, 88 फैक्ट्रीज हैं, कुछ नाम मेंशन नहीं है इसके 88 में से 9 का जो सिलेक्शन है वो किस बुनियाद पे किया? किस बुनियाद पे किया? जिनको छोड़ दिया गया है उसका क्राइटेरिया क्या है? ये हमें, ये जो कमीशन था, ये जो कमीशन के चेयरमैन से उनसे पूछना चाहिए कि किस बुनियाद पे कुछ को छोड़ दिया गया, कुछ को रख लिया गया। हाँ, वैसे खबर से ही पूछ लेते हैं, शायद खबर को इस बात का इल्म हो। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का नाम नहीं है, सब्सिडी देने वालों का तस्करा नहीं है, सब्सिडी लेने वाले फ्रेम किए गए हैं। खबर, ये क्या मामला है और इसकी बुनियाद पर ये कैसे आगे बढ़ेगा? देखें, एक तो इस कमीशन की रिपोर्ट को हमें को हक व बातल के मार्के के तौर पर नहीं लेना चाहिए कि हक जीत गया और बातल मिट गया, सच बिल्कुल सामने आ गया और झूठ की बिल्कुल झूठ तबाह बर्बाद हो गया। एक अच्छा स्टेप है, एक गुड स्टेप है और मेरे ख्याल में एक मस्बत स्टेप है। अगर इसको ऑब्जेक्टिवली इस रिपोर्ट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले जो क्लैरिफिकेशन डॉक्टर साहब ने जो जिसकी तरफ इशारा किया है वो बताया भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इन्होंने ये जो सैम्पलिंग की थी, पहले ऑडिट की, वो 6 जो बड़े ग्रुप्स थे जो 50% से ज़्यादा जिनका शेयर है मार्केट के अंदर, वो उठाए गए थे, उनका ऑडिट हुआ है। और बाकी इस कमीशन के कहने के ऊपर जो बाकी मानदा मिल्स हैं उनकी जो ऑडिट करने का हुक्म दे दिया गया और फ्यूचर के अंदर उनका भी ऑडिट हो जाएगा। वो वहाँ से जो चीज़ें आएंगी वो भी सामने आवाम के साथ शेयर कर ली जाएंगी। आयशा, मसला ये है, हमारा बेसिकली बहसियत कौम ये है कि हम या तो चाहते हैं कि सुबह या सारे चोर आराम से मज़े से रहें, उनको कोई पूछने वाला ना हो, या फिर सलमान गनी साहब की ख्वाहिश ये है कि चोरों का पता चल गया है और कल वहाँ पे इचरा चौक के ऊपर इस्लामाबाद में, यहाँ पे फैसल चौक के ऊपर, घंटाघर चौक फैसलाबाद के अंदर चौकों के ऊपर बड़े बड़े वो गैलोज लगे हों, वहाँ पे लोगों को लटका दिया जाए, फांसी लगा दिया जाए, जिन्होंने इस मुल्क के ख़जाने के साथ ये सारी 2 नंबरी की है। हम सबको इस चीज़ का इल्म है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर दर्जनों रिपोर्ट्स भी बनी। 2009 के अंदर भी नैब ने एक कंप्रीहेंसिव स्टडी भी की हुई है कि शुगर जो बिज़नेस है, माफिया है, उसको अच्छे तरीके से नहीं चलाया जाता, फेयर प्रैक्टिस नहीं की जाती। अगर आप रिपोर्ट ज़रा गौर से पढ़ें, और ख़ास तौर पर याद साहब को तो पढ़ने का काफ़ी शौक भी है, कि वो स्टेप वाइज सारा डिटर्मिन करता है कि बेचारा जो एक ग्रोअर है जो कमाद लगाता है वो ग्रोइंग से लेके गन्ना पैदा करता है, उसके बाद जब वो अपने ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के शुगर मिल पे जाता है तो सारे स्टेप्स में किस किस मौके के ऊपर उसके साथ क्या क्या ज़्यादती होती है। जब मिल ओनर के पास गन्ना पहुंच जाता है तो वो जब प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करके मार्केट में फेंकता है, तो वो कहाँ कहाँ पे टैक्स एवेजन करता है, कहाँ कहाँ पे वो होल्डिंग करता है, कहाँ कहाँ पे वो सिट्टाबाजी करता है। मुल्क के अंदर चीनी के मौजूद होने के बावजूद भी चीनी की किल्लत को पैदा कर दी जाती है। 10 सेकंड दे दें, क्या हो गया जनाब आला? अच्छा, वो सारी चीज़ों का उन्होंने अहाता कर दिया, उसको डायग्नोज कर दिया। मुझे पता है यार साहब कह रहे हैं कि ज़रा जल्दी कर लें, मैं जल्दी कर लेता हूँ। वो सारा कुछ हो गया है। अब आगे ये है कि नेक्स्ट स्टेप जो जिसकी तरफ ये फैसला हुआ है कि ईद के बाद बताया जाएगा कि कौन सी वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपने लगाना है फर्दर प्रिसाइजली पिन पॉइंट करने के लिए गलतियाँ कोताही क्या है। स्टेट बैंक का क्या किरदार है, कंपटीशन कमीशन ऑफ जो है उसका क्या किरदार है, केन कमीशन
کمشنر کا کیا کردار ہے, SCCP کا کیا کردار ہے. ڈاکہ ڈلا ہے, بالکل ڈلا ہے, 100 ارب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو ایک بات کہی جا رہی ہے بار بار کہ جی پرائم منسٹر نے کیوں یہ اجازت دی. دیکھیں کل بھی اس سوال کا جواب آپ محفوظ رکھیے گا, بہت ضروری ہے یہ سوال کا جواب جاننا. لیکن وہی بات آپ کی کہ عید کے بعد ذمہ داروں کے ذمہ یہ لگایا جائے گا کہ وہ اس کا تعین کریں. کیا لوٹے ہوئے پیسے واپس آئیں گے, کیا چینی اس سے پہلے والی قیمت پر واپس آ جائے گی؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, چینی کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کمیشن کی جانب سے باقاعدہ سفارشات کی جا رہی ہیں کہ مقدمے کیے جائیں, وصولیاں کی جائیں, رقم کسانوں اور عوام کو واپس کی جائے. ایاز صاحب, یہ ممکن ہو پائے گا پاکستان کی تاریخ میں کہ کبھی نقصان؟ ویسے ہم نے اس خوبصورتی سے سارے مسئلے کو کنفیوز ایسے کر دیا ہے نا. کیسے؟ کیا ہم نے کیے. میں جو خاور گھمن صاحب وہ جب وہ دکھڑا رو رہے تھے کس کا, کاشتکاروں کا, اور یہ کمیشن کاشتکاروں کی بیماری کی وجہ سے یہ بنا ہے. کمیشن بنا تھا کہ آٹے کی شارٹیج ہو گئی اور چینی کی شارٹیج ہو گئی, چینی کی قیمت بڑھ گئی. جب عوام جب تھوڑا روئی اور پیٹی تو انہوں نے کہا ہاں پتہ کریں, کمیشن آپ بٹھا دیں. اور یہ جو ہے یہ نواز شریف نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ آٹے اور چینی کی قلت ہوئی تھی. وزیر اعظم نے تو خود تسلیم کیا تھا ہماری نااہلی ہے. بھائی نااہلی ہے تو اس کے بارے میں تو رپورٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے سارا وہ کر دیا ہے کہ یہ جو ہے شوگر مافیا, یہ جو ہے فلانے, یہ بڑے کیا کہتے ہیں مکار لوگ ہیں, انہوں نے وہ کیا ہے. سارا کچھ انہوں نے وہاں پہ ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آپ تھے, کابینہ آپ کی ہے, حکومتی مشینری آپ کی ہے, ادارے سارے آپ کے نیچے ہیں. آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ جانے دیں. کیسے کر لیا آپ نے فیصلہ؟ اس پہ کوئی اس ساری رپورٹ میں کوئی اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ, اور یہاں پہ آ کے ہم کو کاشتکاروں کا رو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے شوگر مافیا فلانا جو ہے وہ ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, SCCP جو ہے, اسٹیٹ بینک یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. سارا مسئلہ ہم نے وہاں کر دیا ہے اور ہم تعریف کے ڈونگرے برسا رہے ہیں کہ دیکھیں کمال کا انہوں نے کر دیا جی. وہ پہلی دفعہ یہ رپورٹ جو ہے سامنے آئی. اور جناب والا آپ وزیر اعظم تھے, آپ کا فیصلہ تھا, آپ آج بھی ہیں, زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ آپ جانے دیں. اب آپ بنا رہے ہیں اس کو مورد الزام جہانگیر ترین کو آپ کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. وزیر اعظم جہانگیر ترین تھا یا آپ تھے؟ یہ فیصلہ آپ سے کروایا کس نے تھا؟ اس سبسڈی جو دی تھی پنجاب میں وہ یہی وزیر اعلیٰ تھے یا کوئی اور تھے؟ یہی وزیر اعلیٰ تھے. یہی وزیر اعلیٰ تھے. یہ اور بات ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے, جب جس کو آپ نے اولیائی کے درجے پہ آپ نے اور سلمان صاحب نے پہنچا دیا ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی, وہ بھی انگریزی سے مروب تھے, وہ بھی DMG گروپ سے مروب تھے. ایک پورا ٹولہ تھا, ہر ایک کا اپنا DMG گروپ ہوتا ہے. بزدار صاحب کا اپنا ہے, ان کا اپنا ہے, ہمارے مہربان اور دوست جو ہے چودھری پرویز الہی کا اپنا تھا. بالکل ٹولہ, ان سے بڑا گھاک. اب پروفیسر صاحب نے تو ڈیل کیا ہوا ہے جب یہ چیف منسٹر تھے, اور یہ جانتے ہیں, پڑھاتے بھی رہے ہیں, سب کچھ ہے. اور وہ جو ہیں کرتے ہیں, جب وہ انگریزیاں مارتے ہیں اور جو پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آدھے وزیر اعظم انکلوڈنگ جس کو آپ نے اولیائی کے درجے پہ چڑھا دیا اور رکھا ہوا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, جو رکھا ہوا وہ بھی مروب ہوتا ہے. یہ تو مطلب ان گناہگار آنکھوں نے یہ دیکھا ہوا ہے. میں کوئی افسانے تو گھڑ نہیں رہا, اور انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم سے کروایا کیا جا رہا ہے. آدھے یہ جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے آرڈیننس اور قانون, میں اب نہیں کہوں گا کون سے ہیں اور کس کے ہیں اور کس ادارے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, نہ اسمبلی والوں کو نہ حکومتوں کے, ہم سے کروایا کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چھاپے مرواتے ہیں. یہ جب شوگر مافیا, یہ جو ہم شوگر مافیا, آج ہم نے ان کو ڈکیت بنا دیا ہے کہ مونر لائی ہے, فلانا ہے, یہ ہے. اور آپ حکومت میں کون تھے؟ یہ کیا کہتے ہیں, مودی سرکار یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, ہندوستانی تھے, ہم سے فیصلے آپ کے وہاں سے بالکل کر کے آج کاشتکاروں کا رو رہے ہیں. کاشتکاروں کا استحصال ہوتا ہے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے, لیکن سزا, آپ فوری سزا کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں ویسے سلمان صاحب؟ دیکھیں عائشہ, پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ 51 روپے کلو کی چینی بکتی تھی, اب وہ 80 روپے, تو آپ نے جی بالکل آج 90 روپے انہوں نے کہا کہ میں نے 90 روپے میں خریدی, 90 روپے کلو میں.
असल बात तो यही है ना कि 100-125 अरब रुपए की ये डकैती हुई, और ये किनके साथ हुई? आम आदमी के साथ हुई ना, कि आम आदमी की जेब काटी गई। और दूसरी बात, मेरे भाई एक खावर साहब ने कहा कि सलमान गनी साहब तो चाहते हैं कि कल ही किसी को टांग दिया जाए। खावर साहब, मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि जब मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहता था कि दवाइयों की कीमतों का, दवाइयों का स्कैंडल आया था, तो उन्होंने कहा था कि 40% दवाइयों की कीमतें कम होंगी, तो मैंने उस वक्त भी रिजर्वेशन जाहिर की थी कि जनाब ये पूरा एक माफियाज है, ये कैसे चलते हैं? ये चलते खुद नहीं चलते, इनके साथ इंतजामी मशीनरी भी होती है, इनके साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती हैं। फिर क्या हुआ? फिर आपको याद होगा कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम खारजा ऑफिस के शख्स ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे बाप की डेथ हुई है 2 रोज़ पहले, और दवाइयाँ मैं पहले से ज़्यादा कीमत पे ख़रीद के लाया हूँ। मुझे बताएं कि वो दवाइयों के स्कैंडल पे जो वज़ीर उस वक्त वज़ीर था, वज़ीर सेहत था, उसे हटाने के बाद कहाँ लगाया गया? और अब जहाँ तक शुगर माफिया की बात है, मैं मुसलसल यहाँ पर 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये माफियाज पाकिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पहले जमातों का हिस्सा बनते हैं, फिर जमातों के कायदीन को अपने रंग में रंगते हैं, फिर ये इक़्तिदार में आते हैं, और फिर इक़्तिदार में आके लोगों की जेबें काटते हैं। और जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहांगीर तरीन के बारे में कहा था, उनकी सफाई दी थी, और साथ ये कहा था कि अगर जहांगीर तरीन साहब इसमें मुलव्वस हुए तो वो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। बात ये कि ये आज की बात नहीं है, ये दास्तान बड़ी पुरानी है। ये लोग माजी के अंदर भी लूटते रहे, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा लूटा गया है कि वो जो माजी के अंदर इस तरह नहीं होता था कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही शुगर मिल्स माफिया को पकड़ा गया था और फिर कीमतें वापस आई थी। मैं इसलिए कहता हूँ कि अब तो साफ और शफाफ हुकूमत है, अब तब्दीली सरकार है। 90 रुपए पे कीमत आई है, 40 रुपए का टांका लगा है पाकिस्तानी कौम को। लिहाजा मुझे तो इस बात से खरज है कि ये 90 रुपए वाली चीनी अगर 51 रुपए पे नहीं आती तो 60 रुपए तक तो आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, और मैं समझता हूँ इमरान खान पे कौम का ये कर्ज है कि वाकई वो इनको इनके अंजाम पे पहुंचाएंगे। क्या कमीशन की सिर्फ रिपोर्ट पर इक्तफा कर लें या इंतजार करें कि मजीद तहकीकात हो? क्योंकि मुनिस इलाही भी इनकारी है इस बात से, जहांगीर तरीन भी इनकारी है, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं रिपोर्ट धोखा है। वैसे एक बात छोटी सी, चूंकि उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज्यादा मरहूब हैं कि अयाज अमीर साहब जब लाहौर में आते हैं तो इनके ख्यालात, आज आपकी सारी इनकी बातें उठा के देख लें और शहबाज शरीफ साहब का रात का इंटरव्यू उठा के देख लें, 100% उनमें मुमासलत है। देखिए मैं क्या कहूँ, मैं गरीब क्या कहूँ ऐसी बात। तल्लुकात बड़ी चीज़ होते हैं यार साहब, मैं हमेशा कहता हूँ। नहीं देखें, बात यह है कि अगर आप इस रिपोर्ट पे जाते हैं तो उन्होंने तो हर मसले का हल, शुगर रिलेटेड मसले का हल चंद ग्रुप हैं उनको जिम्मेदार करार दे दिया गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, इस रिपोर्ट की बुनियाद पे आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अगर आपने सज़ा देनी है ना तो कोर्ट में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको कि ये बातें जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं किस हद तक जो हैं वो सही हैं। दूसरा ये है कि आपको ये भी देखना चाहिए, ये बहुत बड़ा गेम है जी। पॉलिटिक्स है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स है इसके अंदर, माशरे में इन्फ्लुएंस है, इसमें ब्यूरोक्रेसी है जिसका तस्करा अभी हुआ है तफसीलन। तो ये जो फैसलों का अमल है इसमें ये अकेले फैक्ट्री वाले नहीं करते, उनके साथ कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के कौन जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कौन लोग इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ जो इश्यूज इसके अंदर हैं उनको अलहदा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये है कि जो ये पार्टीज़ हैं जिन पे इल्ज़ामात लगे हैं उनको भी चांस देना पड़ेगा उस इन्वेस्टिगेशन में कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। उसके बाद अगर ये इस्टेब्लिश होता है और कोर्ट में आप इस्टेब्लिश कर देते हैं तब आप इनको सज़ा दे सकते हैं। सिर्फ इस रिपोर्ट की बुनियाद पे प्रोपेगेंडा हो सकता है, तकरीरें हो सकती, सियासी बयानात हो सकते हैं, सियासी एम्बेरसमेंट्स क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन कानूनी सज़ा इस रिपोर्ट की बुनियाद पे उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इसके पीछे कोर्ट की मोहर नहीं लगेगी। और ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, कोर्ट नहीं। इसे कोई कोर्ट में भी लेके जा सकता है, शहबाज शरीफ साहब ले जाएं, मुनिस इलाही ले जाएं, बेसिस डिपेंड करता है। अभी तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी है ना। गवर्नमेंट जो इश्यूज इसमें रेज किए गए हैं उनमें आपको सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है इसको फिर आप फैसला करेंगे कि क्या किस तरह सलूक किया जाए। आपको दूसरी पार्टी को भी तो सुनना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, एकतरफा तौर पे तो आप फैसले नहीं कर सकते। कम से कम कोर्ट तो दूसरी पार्टी को सुनेगी। आप नहीं सुनना चाहते, आपकी मर्जी।
فائنڈنگز کیا ہیں اس پر دوسرے فریق کو بھی سننا پڑے گا. اچھا, اس میں کمیشن کی رپورٹ میں خبر ایک بات لکھی گئی ہے کہ اسد عمر اور عبدالرزاق داؤد صاحب کے جواب مطمئن نہیں کر سکے, اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سبسڈی کب دی. یہ نااہلی کے زمرے میں نہیں آتی باتیں؟ بالکل آتی ہیں. دیکھیں اگین اگر آپ رپورٹ ذرا غور سے پڑھیں تو کافی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اس کمیشن آف انکوائری کو سرٹن ٹی او آرز دیے گئے تھے, اس ٹی او آرز کے انہوں نے جوابات دینے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹیکس ایویژن کتنی ہوئی, آپ یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ ہوئی گئی کہ نہیں چینی باہر, آپ یہ بتائیں سبسڈی جائز دی گئی کہ نہیں, حکومت نے جو فیصلہ کیا سبسڈی دینے کا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. تو کمیشن نے تمام لوگوں کو بلایا, ان سے پوچھا اور اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق ایک گزارشات بیان کر دی ایک کتاب کی شکل میں 300-350 جو پیجز ہیں. پہلا سوال جو بار بار ایاز صاحب اٹھا رہے ہیں, کل بھی اسد عمر صاحب کسی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھیں وہ بار بار ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ ایز فائنانس منسٹر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں نے یہ اجازت دی, تو آپ نے کیوں دی؟ ان کے مطابق اگین جو کہ رپورٹ کے اندر بھی یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر چینی کی وافر مقدار موجود تھی, اور وافر مقدار موجود ہونے کی وجہ سے یہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. البتہ جہاں تک وہ جو ہے کہ آپ نے سبسڈی دینی ہے تو پروونشل گورنمنٹس دے لیں. اب یہ ہے کہ صوبہ پنجاب نے کیوں سبسڈی دی, صوبہ پنجاب کا جواب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کرشنگ شروع ہو نہیں رہی تھی, مل اونرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرشنگ نہیں کریں گے جب تک آپ ہماری چینی پہلے والی اٹھائیں گے نہیں, تو ایک ماضی کی پریکٹس تھی, اس کے مطابق آپ کو سبسڈی دینی تھی, وہ ہم نے دی. بالکل ایک کوسچنیبل فیصلہ ہے. اب اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے یہ جو ساری چیزیں اس کے آئی ہیں اس کے اوپر فردر ڈیلیبریشنز ہونی ہیں, اس کے اوپر ایف آئی اے, نیب یا باقی اداروں نے اس کے اوپر جو فردر کام کرنا ہے, پریسائزلی فکسیشن ہونی ہے کرمنل جہاں جہاں پہ اوفینس ہوا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی بحیثیت پرائم منسٹر یا سن تو لیں جناب, آپ تو بالکل بات ہی نہیں کرنے دے رہی ہیں آج. جہاں تک یہ ہے بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیوں اجازت دی, اس کا بھی اوپر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. بالکل اس پہ کویشچن اٹھے ہیں اور اٹھنے چاہیے کہ اس وقت کی حکومت نے اجازت کیوں دی, ان کا جواب اس میں ہے. البتہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف لے کے جاتی ہے. لیکن ایک چیز جو مثبت چیز یہ ہے کہ ہم آج بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ماضی کی حکومتوں کا ہم اگر بات کریں تو پھر وہی چلی جائے گی 130 روپے تک. ٹھیک ہے, مافیا اپنی جگہ پر موجود ہے, حکومتوں کا حصہ رہا ہے, لیکن حکومت میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے مافیا کی پشت پناہی کر کے ایسے فیصلے کروا لیتے ہیں. کیا اس رپورٹ نے وہ تعین کر دیا؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے سبسڈی لی غیر ضروری طور پر, اور یہ بھی کہ جو ریگولیٹرز تھے وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اس میں. لیکن تحقیقات بھی فردر انہی اداروں نے کرنی ہے, صوبائی اور کیا ڈرامے ہم کر رہے ہیں جی. وہ جہاز کس کا تھا جس پہ سارا کچھ وہ آتے جاتے تھے, فلانا تھا. نواز شریف ہٹائے گئے وہ ایون فلیٹ, وہ فلیٹس کی وجہ سے نہیں, وہ بہانہ تھا, قصور کوئی اور تھا. پوچھا جائے جہانگیر ترین کا اصل قصور کیا ہے؟ یہ ہاں ذہنوں میں یہی سوال ہے فرنٹ پہ تو جہانگیر ترین صاحب ہے. جہانگیر ترین کا یہ کیوں نام دیا جا رہا ہے, کیا ہے وہ, اس سے پوچھنا چاہیے. وہ یار گل کی ہے تو کیتا کیا, یہ کیتا تو کی نہیں ہے, وہ ہے. جیسے نواز شریف کا ایون فلیٹ ہے, فلانا ہے, کرپشن ہوگی, کرپشن کھا گی, بیٹھے ہوئے آرام سے لندن میں بیٹھے ہیں. مقصد جب پورا حل ہو گیا ہے, اقتدار سے فارغ ہو گئے ہیں, شہباز شریف اپنے ماڈل ٹاؤن آ گئے, سب ٹھیک ہے, نہ کرپشن نہ کچھ, وہ ضمانت پہ وہ رہا ہو کے, جو کبھی کرمنل اس میں ہمارے اس میں ہے ہی نہیں گنجائش, وہ ساری گنجائشیں پہلے کریں. ویسے وجہ ہو کیا سکتی ہے؟ پوچھنا وہ چاہیے کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ شوگر ایسے ہم نے کرپشن فلانا. اور یہ کبھی آپ شوگر مافیا کی جیب میں چلے جاتے ہیں, مطلب آپ سے کوئی معصوم بڑا ہے ہی کوئی نہیں. کبھی آپ بلڈر مافیا, ان کا نام ہم کیا لیں, کبھی ان کی جیب میں آپ ہوتے ہیں, کبھی ان کو آپ مراد دے رہے ہوتے ہیں. کل کو کہیں گے کہ جی بلڈرز مافیا کو کیوں یہ سارا کچھ دے دیا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کی اپنا ذہن کوئی نہیں ہے. میں تو صرف جو یہاں صاحب بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ترین صاحب کا اصل قصور
कसूर क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने देखा भर भर के जहाज से तो वो ला रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने खड़ी करके दी वहां पर, और कई लोगों को वो जवाब दे हैं, कई लोगों को पेमेंट्स उन्होंने की है, कई लोगों को पेमेंट्स भी उन्होंने किए हैं। जहांगीर तरीन साहब का असल कसूर क्या है, मेरा ख्याल ये आने वाले चंद दिनों के अंदर ये खुल के सामने आएगा। कह रहे हैं कुछ गलत बहरहाल इसकी तरदीद वक्त के साथ साथ की जा सकती है आने वाले प्रोग्राम्स में। फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.